میں نے اپنے اکڑے ہوئے جبڑے کو دائیں بائیں ہلا کر ذرا نرم کیا اور بوٹا سے کہا، سجن جی یہ تو سر منڈواتے ہی اولے پڑنے والی بات ہوئی ہے۔ بوٹا نے پرچ کی آواز نکال کر دانتوں کی درمیانی درس سے تھوک پھینکا اور بولا، بڑے حرام کے تخم ہے، پتہ نہیں کہاں لے آئے ہیں۔ کچھ دیر ہم خسر خسر کرتے رہے، پھر چپ ہو گئے۔ راہداری سے بھاری قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور ایک بھاری بھرکم خطرناک صورت شخص ہمارے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کے ایک رخسار پر بدنما زخم کا پرانا نشان تھا۔ وہ پتلون قمیص پہنے ہوا تھا، کمر سے پستول جھول رہا تھا۔ 4 مسلح افراد اس کے ساتھ تھے۔ ان میں سیاہ ہونٹوں والا وہ شخص بھی تھا جسے میں نے ٹرین میں دیکھا تھا۔ بدنما زخم والے شخص نے کمال بے تکلفی سے میرے بال مٹھی میں جکڑے اور میرا چہرہ بلب کی طرف کر کے غور سے صورت دیکھنے لگا۔ اس کی بدبودار سانس میرے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ دانت پیس کر وہ بولا، کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا، میں بتا چکا ہوں۔ ابھی میرا فقرہ پورا نہیں ہوا تھا کہ ایک زوردار گھونسا میری تھوڑی پر پڑا اور میں الٹ کر فرش پر جا گرا۔ یوں لگا تھا جیسے مکے کے بجائے ہتھوڑے سے ضرب لگائی گئی ہو۔ غالباً تھوڑی سی قوت مزید صرف کی جاتی تو میرا جبڑا ٹوٹ گیا ہوتا۔ میں دیکھ نہیں سکتا تھا، تاہم محسوس کر رہا تھا کہ میری تھوڑی سے کھال چھل گئی ہے اور خون بہہ نکلا ہے۔ میں نے گھونسا مارنے والے کا ہاتھ دیکھا اور گھونسے کی شدت میری سمجھ میں آ گئی۔ اس شخص نے ہاتھ پر فولادی مکہ چڑھا رکھا تھا۔ بڑی بے پرواہی سے اس نے میری گردن پر پاؤں رکھ دیا اور خوفناک لہجے میں بولا، میں بندے کو بھوت بنا دیتا ہوں۔ میری مار کھا کر لوگ عمر بھر شیشہ نہیں دیکھتے۔ اگر چاہتے ہو کہ دوبارہ اپنی صورت دیکھ سکو تو جو پوچھتا ہوں فٹافٹ بتاتے جاؤ۔ میری گردن سے پاؤں ہٹا کر اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر کھینچا اور دیوار کے سہارے بٹھا دیا۔ تھوڑی سے بہنے والے خون کے قطرے ٹپ ٹپ میری جھولی میں گرنے لگے۔ میں نے کہا، مجھے لگ رہا ہے تم لوگوں کو کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ابھی 1 گھنٹے بعد میں شیشہ تمہارے سامنے کروں گا تو تمہیں بھی کیسی غلط فہمی ہوگی۔ تم سمجھو گے کہ تمہاری جگہ کوئی بھوت کھڑا ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں تمہارے تھوپڑے کی 1 انچ جگہ پر بھی کھال باقی نہیں رہے گی۔ پھر اس نے بوٹا کے سر پر ایک ٹھوکر لگائی اور غرایا، تم بتاؤ چوہے کی اولاد، نواب شہریار صاحب کی ٹو کیوں لگا رہے تھے تم؟ میرے ساتھ ساتھ بوٹا بھی سناٹے میں رہ گیا۔ ایک لمحے میں ساری بات میری سمجھ میں آ گئی کہ ہم ٹرین میں کی جانے والی گفتگو کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں میر عثمان کو کوسا۔ وہ بہت اونچے لہجے میں بات کرتا تھا۔ ٹرین میں بھی یوں بولتا رہا تھا جیسے باغ میں چہل قدمی کر رہا ہو اور مخاطب کے سوا ارد گرد کوئی نہ ہو۔ میں نے یوں ہی احتیاطاً 1-2 بار اسے ٹوکا بھی تھا، لیکن وہ اپنے اسٹائل سے ہی بولتا رہا تھا۔ بدنما زخم والے نے اس شخص کی طرف اشارہ کیا جس نے ٹرین میں ہمارے ساتھ سفر کیا تھا اور بولا، اسے پہچانتے ہو؟ اس کا نام حسامی ہے۔ یہ اور اس کے 2 ساتھی ٹرین پر تمہارے ساتھ ہی گوالیار سے یہاں پہنچے ہیں۔ جو کچھ تم ٹرین میں بولتے رہے ہو وہ سب کچھ اس کے دماغ کے ٹیپ ریکارڈ میں بند ہے۔ تم ایک لفظ سے بھی انکار نہیں کر سکتے ہو، اور اگر کرو گے تو کچلا کھائے ہوئے کتوں کی طرح بلک بلک کر مرو گے۔ میں نے کہا، ہمیں اس سے بالکل انکار نہیں کہ ہم نواب صاحب سے ملنا چاہتے تھے، اور صرف نواب صاحب سے ہی نہیں، علاقے کے اور بھی بہت سے اہم لوگوں سے ہمیں ملنا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ اتنی سی بات پر تم لوگ اتنا بڑا ہنگامہ کیوں کھڑا کر رہے ہو؟ کیا نواب صاحب سے ملنے کی خواہش کر کے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے ہم نے جو تم یوں آسمان سر پر اٹھا رہے ہو؟ اگر تمہیں کوئی شبہ ہے تو دہلی میں ہمارے دفتر سے رابطہ کر لو۔ اس نے دانت نکوس کر میری نقل اتاری۔ دہلی میں ہمارے دفتر سے رابطہ کر لو؟ تیرے دفتر میں رابطہ کر کے ہی تجھ سے بات کر رہا ہوں۔ تیرے پرچے کا کارڈ جس پرچے کا کارڈ تیرے پاس ہے اس میں کوئی حرامی راہل جوشی یا ہرنام سنگھ کام نہیں کرتا، اور تیری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ پرچہ پچھلے 3 مہینے سے ویسے ہی بند پڑا ہے۔ اگر یہ شخص سچ بول رہا تھا تو بہت تیزی دکھائی تھی اس نے۔ ہمیں اس بیرک نما کمرے میں بند ہوئے بمشکل 1 گھنٹہ ہوا تھا۔ اس مختصر وقت میں دہلی کے 7 روزہ سیاست تک رسائی حاصل کر لی گئی تھی، اور وہ بھی رات کے آخری پہر۔ مجھے یقین نہیں آیا۔ وہ میرے چہرے پر تذبذب کے آثار دیکھ کر بولا، کیا سوچ رہا ہے؟ میں تیری طرح جھوٹ نہیں بول رہا۔ ابھی 10 منٹ پہلے پرچے کا ایڈیٹر رام نارائن ٹیلی فون پر خود مجھ سے بات کر رہا تھا۔ مجھے یقین ہے اس کا پیشاب دھوتی میں خطا ہو گیا ہوگا۔ نواب شہریار جنگ کا حوالہ معمولی حوالہ نہیں ہے۔
بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا اس نام سے۔ میرے ذہن میں پلنے والا ایک شک فوراً یقین کی حد کو چھو گیا۔ میں نے فولادی مکے والے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم اور یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا جھکا اور مزاحیہ انداز میں بولا، میں نواب صاحب کا ادنا خادم قلی قطب ہوں اور تم کو یہ شرف حاصل ہے کہ تم اس وقت نواب صاحب کے مہمان خانے میں ہو۔ میں نے بوٹا سنگھ کی طرف دیکھا۔ اس کے باریک ہونٹ مضبوطی سے ایک دوسرے پر جمے ہوئے تھے۔ معلوم نہیں اس نے ان ہونٹوں کے پیچھے غصہ چھپا رکھا تھا یا مسکراہٹ۔ اس کے چہرے سے کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل ہوتا تھا۔ بہرحال یہ بات طے تھی کہ وہ آہنی اعصاب کا مالک ہے اور کسی قسم کے حالات سے بھی خوف نہیں کھاتا۔ یقیناً میری طرح وہ بھی یہ جان کر محظوظ ہو رہا تھا کہ ہم جہاں پہنچنا چاہ رہے تھے وہاں آپ و آپ پہنچ گئے ہیں۔ فرق صرف اتنا پڑا تھا کہ ہم سیدھے ایک عقوبت خانے میں پہنچے تھے، اور بہرحال یہ ایک بڑا فرق تھا۔ لہیم شہیم قلی قطب نے بوٹا سنگھ کی دبلی پتلی گردن پکڑی اور اسے دھکیل کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ بے حد سخت لہجے میں وہ بولا، میرے ہاتھوں ضائع ہونے سے بہتر ہے کہ اصلیت بتا دو۔ بوٹا سنگھ نے اپنی بکری جیسی آواز میں کچھ کہا جو میری سمجھ نہیں آیا۔ قلی قطب کچھ دیر بوٹا سنگھ کی گدلی آنکھوں میں جھانکتا رہا، پھر بولا، میں تمہیں آج دوپہر تک کی مہلت دیتا ہوں۔ اس کے بعد دو ہی صورتیں ہوں گی، یا تم فر ہر سوال کا جواب دیتے جاؤ گے یا میں پاگل ہو جاؤں گا اور گھونسے مار مار کر تم دونوں کے نارگل چٹکا دوں گا۔ اس نے اپنے مسلح آدمیوں سے کچھ کہا اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ رائفل بردار افراد نے حیدرآبادی اردو میں ہمیں اٹھنے کا حکم دیا اور گن پوائنٹ پر راہداری میں لے آئے۔ یہاں کچھ ایسے آثار نظر آئے جن سے اندازہ ہوا کہ چند روز پہلے یہاں آتش زدگی ہوئی ہے۔ چند دروازوں کی چوکھٹیں جزوی طور پر جلی ہوئی تھیں۔ دیواروں کی سیاہی چھپانے کے لیے کئی جگہ سفیدی پھیری گئی تھی۔ احاطے میں ایک دو جگہ جلے ہوئے شہتیر پڑے تھے۔ راہداری میں سے ایک مقام پر کشادہ زینے نیچے اترتے تھے۔ 15-20 زینے طے کر کے ہم ایک چھوٹے سے آہنی دروازے پر پہنچے۔ دروازے کی دوسری جانب ایک طویل برآمدہ تھا۔ برآمدے کی دونوں جانب کوٹریاں تھیں۔ ان کوٹریوں کی تعداد 30 سے کم نہیں ہوگی۔ کوٹریوں میں سامنے کی طرف سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ بالکل کسی جیل کا سا منظر تھا۔ رات کا آخری پہر تھا، اس لیے کوٹریوں میں بند افراد سو رہے تھے۔ ان میں لڑکے، نوجوان، بوڑھے، ہر عمر کے مرد شامل تھے۔ داڑھیاں بڑی ہوئی، بال منتشر، سیاہ رنگ کے لباس جو جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ وہ ننگے سر اور ننگے پاؤں تھے۔ ہر کوٹری میں اوسطاً 5 افراد تھے جو پرال کے بستروں پر بے خبر پڑے تھے۔ طویل برآمدے سے گزر کر ہمیں بھی ایک کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ قریباً 10x16 کی اس کوٹری میں پرال کے ڈھیر اور 2 عدد کمبلوں کے سوا کوئی اور شے نہیں تھی۔ میر عثمان نے بتایا تھا کہ نواب شہریار جنگ اپنے علاقے کا بے تاج بادشاہ ہے۔ اس کی جاگیر کی حدود میں پولیس بھی اجازت لے کر داخل ہوتی ہے اور وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے فیصلے خود کرتا ہے۔ یہ جیل اور یہاں پر بند بدنصیب افراد کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ میر عثمان نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ میں اور بوٹا پرال بچھا کر اکڑو بیٹھ گئے اور حالات حاضرہ پر غور فرمانے لگے۔ غالب گمان یہی تھا کہ ابھی جس ریچھ نما شخص سے ہمارا واسطہ پڑا ہے وہ اس جیل کا داروغہ یا انچارج قسم کی شے ہے۔ اس کے تیور بے حد خطرناک نظر آتے تھے، لیکن پھر اس نے اچانک ہمیں دوپہر تک کی مہلت دے دی۔ معلوم نہیں ایسا کیوں ہوا تھا۔ جو دن چڑھتا گیا اس زمین دوز جیل میں چہل پہل بڑھتی گئی۔ قیدی اپنی اپنی کوٹریوں میں بیدار ہو گئے۔ مسلح افراد ادھر ادھر گھومنے لگے۔ پہرے داروں کی کوئی مخصوص وردی نہیں تھی۔ کسی نے پیجامہ قمیص پہن رکھی تھی، کوئی پینٹ شرٹ میں تھا اور کسی نے شلوار قمیص پر چادر کی بکل مار رکھی تھی۔ بہرطور 2 چیزیں ان سب میں مشترکہ تھی۔ سب کے سر پر ایک کالی ٹوپی تھی اور سب خطرناک صورتوں والے ہٹے کٹے افراد تھے۔ قیدیوں کو کوٹریوں میں ناشتہ دیا گیا، لیکن ناشتے کے بعد کوٹریوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ قیدی ادھر ادھر گھومنے لگے۔ ان میں سے کچھ لوہے کی سیڑھیاں چڑھ کر ایک طویل گیلری میں چلے گئے۔ کچھ ایک ہال نما کمرے میں اکٹھے ہو گئے اور ٹولیوں کی شکل میں جمع ہو کر باتیں کرنے لگے۔ ان میں مقامی و غیر مقامی دونوں طرح کے افراد شامل تھے۔ ہم دونوں بدستور کوٹری میں بند تھے۔ ویسے بھی ہم نوارد تھے،
لہٰذا ہر کوئی ہمیں دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ ایک دو قیدیوں نے ہم سے بے ضرر قسم کے سوالات بھی پوچھے، مثلاً کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس جرم میں آئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی دوران میری نگاہ ایک شخص پر پڑی اور میں چونکنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ مقامی شخص نہیں تھا، بلکہ ہندوستانی بھی نہیں لگتا تھا۔ ستواں ناک، گھنگریالے بال اور سرخ و سفید رنگ، اسے دیکھتے ہی کہا جا سکتا تھا کہ وہ ایرانی یا عراقی نژاد ہے۔ اس کی عمر 40 سے اوپر نظر آ رہی تھی۔ پیشانی پر تفکر کی لکیریں اور آنکھوں پر اینک نظر آ رہی تھی۔ پہلی نگاہ میں ہی وہ سوچ میں غرق رہنے والا شخص دکھائی دیتا تھا۔ اس کا مدقوق جسم اور اندر کو دھسی ہوئی آنکھیں اس بات کی گواہ تھیں کہ اس جیل کی چار دیواری میں وہ ایک عرصہ گزار چکا ہے۔ ایک قدرتی سی بات تھی کہ اس غیر ملکی کو دیکھ کر میرا دھیان ان واقعات کی طرف چلا گیا جو چند روز پہلے پشاور اور لاہور میں پیش آ چکے تھے۔ مسٹر جی کلارک کی پاکستان میں آمد اور یہاں ان کی ڈھکی چھپی سرگرمیاں، پھر منییچرز کی تحریر اور گندھارا کے نوادرات۔ منییچرز کی تحریر کسی گوناب واحدی نامی شخص نے حیدرآباد سے لکھی تھی۔ یہ تحریر شوریز نامی شخص کے نام تھی اور غالب امکان یہ تھا کہ شوریز کا تعلق ایران یا عراق سے ہے۔ میرے ذہن میں بڑی تیزی سے یہ خیال آیا کہ اس شخص سے بات کرنی چاہیے۔ اگر وہ انگریزی جانتا تھا تو ہم اس سے مفید گفتگو کر سکتے تھے۔ وہ ایک ستون کے پاس کھڑا بیڑی سلگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اسے ہیلو کہہ کر آواز دی اور اشارے سے قریب بلایا۔ اس نے بڑے غور سے ہمیں دیکھا، جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو، پھر آہستگی سے چل کر وہ ہمارے پاس آ گیا۔ قریب سے وہ زیادہ باروک اور سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ ایکسکیوز می جناب، میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا، میں نے انگریزی میں کہا۔ کوئی بات نہیں، کہو میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے انگریزی میں جواب دیا۔ اس کی نگاہیں میری زخمی تھوڑی پر تھیں۔ میں نے یوں ہی بات چھیڑنے کے لیے کہا، مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ یہ 3 سال پہلے کی بات ہوگی، کیونکہ 3 سال سے میں یہاں ہوں۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ دہلی سے۔ میرا تعلق 7 روزہ سیاست سے ہے۔ نواب صاحب کے کارندوں نے کسی غلط فہمی کے سبب ہمیں دھر لیا ہے۔ اوہو، یہ کوئی چھوٹی موٹی غلط فہمی نہیں ہوگی، کیونکہ تمہیں خاص قیدیوں کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ اللہ تمہارے حال پر رحم کرے۔ میں نے پوچھا، یہ قلی قطب کون ہے؟ وہ بولا، انچارج ہے اس قید خانے کا، بہت بے رحم شخص ہے، چند سال پہلے تک انڈیا کا قومی باکسر رہا ہے۔ مجھے وہ گھونسا یاد آ گیا جو چند گھنٹے پہلے میری تھوڑی پر پڑا تھا۔ میں نے تھوڑی سہلاتے ہوئے کہا، معلوم نہیں اب وہ خبیث ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ہمیں دوپہر 12 بجے تک کی مہلت دی ہے، کہتا ہے اس کے بعد بہت برا حشر کروں گا۔ مخاطب نے کہا، میرا خیال ہے کہ قطب نے تمہیں مہلت والی بات یوں ہی کر دی ہوگی۔ دراصل اس کا اپنا اختیار تو اتنا نہیں ہے کہ تم سے مار پیٹ کر سکے۔ اس کے لیے اسے نواب صاحب سے اجازت لینا ہوگی، اور نواب کو کل رات اچانک کہیں جانا پڑ گیا ہے۔ میرا خیال ہے وہ ابھی تک واپس نہیں لوٹا۔ ہمارے درمیان گفتگو کچھ دیر ہوتی رہی، پھر نہ جانے میرے دل میں کیا آئی کہ میں نے یوں ہی ہوا میں تیر چلا دیا۔ میں نے کہا، کہیں آپ کا نام گناب تو نہیں؟ مخاطب کے چہرے پر وہی اثر ہوا جو کہیں پاس ہی بم پھٹنے سے ہو سکتا ہے۔ وہ پھٹی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹ تھرا رہے تھے، تاہم بہت جلد اس نے اپنے تاثرات پر قابو پا لیا اور مجھے بغور دیکھتے ہوئے بولا، کون ہو تم؟ میں دیکھ چکا تھا کہ میرے مختصر جملے نے مخاطب کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ یقیناً وہ گناب واحدی ہی تھا، اور اسی نے منییچرز کے انداز میں لکھی ہوئی وہ اہم تحریر کسی شوریز نامی شخص کو ارسال کی تھی۔ امید نہیں تھی کہ میں اتنی جلدی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گا، بلکہ منزل کی واضح نشانیاں دیکھ کر بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا، محترم، مجھے لگتا ہے میں آپ ہی کی تلاش میں یہاں پہنچا ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ میرا فقرہ ادھورا رہ گیا، کیونکہ میرا مخاطب گھبرا کر اپنی دائیں جانب دیکھنے لگا۔ ایک پہرے دار کندھے پر خود کا رائفل ٹکائے بڑے فلمی انداز میں ہماری طرف آ رہا تھا۔ مخاطب نے زیر لب کہا، اچھا میں چلتا ہوں، رات کو ملاقات ہوگی۔ تھرائے ہوئے قدموں کے ساتھ وہ رخ پھیر کر زینوں کی طرف چلا گیا۔ بوٹا سنگھ انگریزی ٹھیک سے نہیں سمجھتا تھا، لہٰذا سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس بات کا اندازہ اسے بہرحال ہو چکا تھا کہ میرے اور اجنبی کے درمیان نہایت اہم بات ہوئی ہے۔ ایرانی نژاد گناب واحدی کی یہ بات درست معلوم ہوتی تھی
کہ دوپہر تک کی مہلت کا ذکر قلی قطب نے یوں ہی کر دیا تھا۔ در حقیقت ان لوگوں کو نواب شہریار جنگ کی آمد کا انتظار تھا۔ دوپہر گزر گئی اور پھر سے پہر ہو گئی۔ زیر زمین کوٹریوں میں آ کر کسی نے ہماری خبر نہیں لی۔ سپہر 3 بجے جب تمام قیدیوں کو پھر سے کوٹریوں میں بند کیا جا رہا تھا، گناب واحدی چپکے سے میرے پاس آیا اور بولا، میں رات کو آؤں گا۔ شام 4:30 بجے سب قیدیوں کو کوٹریوں کے اندر ہی کھانا دیا گیا۔ اس مرتبہ ہمیں بھی کھانا دیا گیا۔ یہ کھانا سبزی، دال اور چپاتی پر مشتمل تھا۔ سخت روٹی چباتے ہوئے میری ایک کنپٹی میں ٹیسیں اٹھنے لگی۔ یہ ٹیسیں ان ضربوں کا نتیجہ تھیں جو افضل گنج والے مکان میں میرے سر پر لگی تھی۔ رات قریباً 12 بجے جب کوٹریوں میں قیدیوں کے خراٹے گونج رہے تھے اور راہداری میں چکراتے ہوئے دونوں پہرے دار بھی اونگنے لگے تھے، ہماری کوٹری کے باہر مدھم سی آہٹ ہوئی۔ میں نے لیٹے لیٹے چہرہ پھیر کر دیکھا۔ گناب واحدی ایک پہرے دار کے ہمراہ ہماری کوٹری کی طرف آ رہا تھا۔ پہرے دار نے بآہستگی تالے میں چابی گھما کر دروازہ کھولا اور گناب کو اندر بھیج دیا۔ دروازے کو باہر سے دوبارہ قفل لگا دیا گیا۔ گناب نے کمبل کی بکل مار رکھی تھی۔ اس کا کمبل ہمارے کمبلوں سے بہتر اور صاف ستھرا تھا۔ ہم تینوں کوٹری کے نیم تاریک گوشے میں جا بیٹھے۔ گناب واحدی نے اپنی جیب سے 3 بیڑیاں نکالی، ایک ایک بیڑی ہمیں دی اور تیسری اپنے ہونٹوں سے لگا کر سلگا لی۔ وہ ایک نفیس شخص تھا، شاید گھٹیا درجے کے سگریٹ بھی نہ پیتا ہو، لیکن اس جیل میں وہ بڑے شوق سے سستی بیڑی کے کش لے رہا تھا۔ کہنے لگا، میں اس جیل کے پرانے قیدیوں میں سے ہوں۔ یہ پہرے دار میرے شناسا ہو چکے ہیں۔ تھوڑی بہت رعایت وہ میرے ساتھ کر دیتے ہیں، ورنہ ایک کوٹری سے دوسری میں جانا عملاً ممکن نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتا، اس نے جیب سے ایک ٹرانزسٹر ریڈیو نکالا۔ اس پر ایران کا کوئی دور دراز کا اسٹیشن لگایا۔ وہاں سے فارسی میں نغمے آ رہے تھے۔ گناب نے ریڈیو کی آواز اونچی کی اور اسے کچھ فاصلے پر رکھ دیا۔ یہ عقل مندی کا کام تھا۔ رات کے سناٹے میں مدھم آواز بھی دیواروں کے اندر گونجتی تھی۔ خطرہ تھا کہ ہماری آواز پہرے داروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ اب ریڈیو کے شور نے ہمیں اس اندیشے سے بے نیاز کر دیا تھا۔ وہ کچھ دیر میری آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر سنجیدگی سے بولا، گناب کا نام تم نے کیوں لیا؟ میں نے اس سوال کا جواب دوپہر سے ہی سوچ رکھا تھا، اور وہ سب کچھ بھی سوچ رکھا تھا جو مجھے گناب واحدی سے کہنا تھا۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے یہ آپ ہی کا نام ہے، اور یہ نام مجھے مسٹر شوریز نے بتایا تھا۔ یہ دوسرا دھماکہ تھا جو میں نے اس کے سر پر کیا۔ ایک لہجے میں اس کے چہرہ کئی رنگ بدل گیا۔ تم کس شوریز کی بات کر رہے ہو؟ وہی شوریز صاحب جنہیں آپ نے حیدرآباد آنے کا پیغام بھیجا ہے۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولا، تم کہنا چاہتے ہو کہ تمہیں شوریز نے بھیجا ہے؟ بالکل جناب، مسٹر شوریز نے ہمارے ذمے یہ کام لگایا تھا کہ ہم حیدرآباد پہنچے اور 4-5 روز کے اندر یہ رپورٹ دیں کہ نواب شہریار کون ہے اور کس قسم کا آدمی ہے۔ شوریز خود کہاں ہیں؟ مجھے زیادہ نہیں معلوم، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ خود بھی یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ 4-5 روز کے اندر تم نے شوریز کو رپورٹ دینا تھی۔ رپورٹ دینے کے لیے تمہارے پاس کیا رابطہ تھا؟ ہم کو ہدایت کی گئی تھی کہ ہم یہاں ذیشان ہوٹل میں ٹھہریں گے۔ مسٹر شوریز یا ان کے آدمیوں کو خود ہم سے رابطہ کرنا تھا۔ گناب واحدی ابھی تک مجھے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے کالر کی تہہ میں چھپایا ہوا ایک کاغذ نکالا۔ یہ ایک تصویر کا فوٹو اسٹیٹ تھا۔ یہ اسی فرگن مجسمے کی تصویر تھی جو گلابی لفافے کے ساتھ کار کی ڈکی میں ہلاک ہونے والے ایرانی کے قبضے سے نکلا تھا۔ فرگن دراصل ایک خیالی جانور کو کہا جاتا ہے جس کے مجسمے قدیم نوادرات میں ملتے ہیں۔ اس خیالی جانور کا بدن شیر کا ہوتا ہے، منہ عقاب کی چونچ جیسا، اور کبھی کبھی اسے پر بھی لگا دیے جاتے ہیں۔ سرتاج پاشا نے مجسمے کی تصویر کھنچوا کر مسٹر جی کلارک کو اپنی آفر کے ساتھ امریکہ ارسال کی تھی۔ اس تصویر کے ساتھ نمونے کے طور پر چنے کی دال کے 2 دانے بھی بھیجے گئے تھے۔ فوٹو اسٹیٹ کی پشت پر میں نے اپنے ہاتھ سے انگریزی میں ان الفاظ کا ترجمہ لکھ دیا تھا جو منییچرز پر درج تھا۔ اب شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی تھی۔ گناب واحدی کو یقین کرنا پڑا کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے اور ہمیں شوریز نے ہی یہاں بھیجا ہے۔ تاہم ابھی وہ مزید تصدیق بھی کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا
کہ شوریش سے میرا کیا تعلق ہے اور میرا ساتھی یعنی بوٹا سنگھ کس حیثیت سے میرے ساتھ ہے۔ میں نے ان سوالات کے جواب پہلے سے تراش رکھے تھے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اپنے کالج کی یونین کا صدر تھا۔ بعد میں عملی زندگی میں قدم رکھا تو کچھ لوگوں نے مجھے زبردستی سیاست میں گھسیٹ لیا۔ سیاست کے خارزار میں بھٹکتے بھٹکتے میری دشمنی اسمگلروں کے ایک گروہ سے چل نکلی۔ میں کسی خطرناک تصادم سے بچنے کے لیے ایران چلا گیا۔ میں پچھلے کئی برس سے کرمان شاہ میں ہوں۔ وہاں میں قاسم شیرازی نامی ایک شخص کے پاس کام کرتا ہوں۔ قاسم شیرازی میرا گہرا دوست بھی ہے اور مجھ پر اندھا اعتماد بھی کرتا ہے۔ وہ کرمان شاہ میں ایک بڑا ہوٹل چلا رہا ہے۔ اس کے تعلقات مسٹر شوریش سے بھی ہیں۔ پچھلے دنوں اس نے مجھے بتایا کہ میرے لیے ایک چھوٹی سی مہم ہے۔ مجھے حیدرآباد جانا ہوگا اور ایک شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہوگی۔ یہ کام مسٹر شوریش کرانا چاہ رہے تھے اور اس کا معاوضہ $3000 آفر کر رہے تھے۔ میں پہلے بھی چند ایسے کام کامیابی سے کر چکا ہوں، لہٰذا حامی بھر لی۔ بعد میں ہوٹل ہی کے ایک اپارٹمنٹ میں مسٹر شوریش نے مجھ سے ملاقات کی اور کام کی تفصیلات سمجھائیں۔ مجھے یہاں نواب شہریار جنگ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تھی اور 1 ہفتے کے اندر اندر رپورٹ دینا تھی۔ مجھے چنے کی دال کے وہ دانے بھی دکھائے گئے جن پر منیچرز کی شکل میں تحریر درج تھی۔ مسٹر شوریش نے مجھے آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، لیکن میرا اپنا اندازہ تھا کہ حیدرآباد میں نواب شہریار جنگ کے آس پاس آپ سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ آپ کے نام سے مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ آپ بھی ایرانی ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو یہاں دیکھ کر میں آپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میرا نام شاہ جہان ہے، تاہم میں راہل جوشی کے فرضی نام سے سفر کر رہا ہوں۔ یہ میرا ساتھی بوٹا سنگھ ہے اور یہ ہرنام سنگھ کے نام سے میرے ساتھ ہے۔ ہم دونوں ہفتے کے روز تہران سے دہلی پہنچے اور وہاں سے بذریعہ ٹرین حیدرآباد روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک حیدرآبادی میر عثمان سے ہماری ملاقات ہوئی۔ باتوں باتوں میں بوٹا سنگھ نے اس سے نواب شہریار کا ذکر چھیڑ دیا۔ وہ نواب کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات رکھتا تھا، مگر ایک سنگین اتفاق یہ ہوا کہ وہیں ٹرین میں ایک حسامی نام کا شخص بھی سفر کر رہا تھا۔ وہ حیدرآباد تک ہمارا ہم سفر رہا۔ کسی نہ کسی حوالے سے اس کا تعلق نواب شہریار جنگ سے ہے۔ اب اسی کی مخبری پر نواب کے کارندے ہمیں یہاں اٹھا لائے ہیں۔ گناب واحدی بڑے دھیان سے میری باتیں سنتا رہا۔ گاہے گاہے اس نے سوالات بھی کیے۔ وہ ایک زیرک اور جہاندیدہ شخص تھا۔ اسے مطمئن کرنے میں مجھے بہت دشواری پیش آ رہی تھی، لیکن چونکہ میں نے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی لہٰذا اس کے سوالوں کے جواب دیتا جا رہا تھا۔ اپنے اور مسٹر شوریش کے درمیان میں نے جو قاسم شیرازی کا فرضی کردار ڈالا تھا اس سے بہت بچت ہو گئی تھی۔ اب گناب واحدی مسٹر شوریش کے بارے میں تفصیلات پوچھ کر مجھے مشکل میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ رات کے آخری پہر مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ گناب واحدی مجھے کچھ بتانے پر آمادہ ہو رہا ہے۔ اس موقع پر صبر و تحمل کی ضرورت تھی۔ اگر میں ذرا بھی بے صبری کا مظاہرہ کرتا تو وہ اپنے خول میں واپس چھپ سکتا تھا۔ رات کے قریباً 3 بج چکے تھے اور گناب واحدی کے پاس صرف 3 بیڑیاں باقی رہ گئی تھیں، یعنی ہم تینوں ایک آخری بیڑی پی سکتے تھے۔ یہ حیدرآبادی بیڑیاں اتنی بری نہیں تھیں جتنی شکل صورت سے لگتی تھیں۔ سگریٹ سے جدا ایک خاص قسم کا لطف تھا ان میں۔ ہم بیڑیاں سلگا چکے تو گناب نے ایک گہرا کش لے کر کہا، کل شام پہرے دار جو باتیں کر رہے تھے ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ نواب شہریار کسی مرگ پر عالمپور گیا ہے اور آج صبح واپس آ جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ اس کے آتے ہی تمہیں یہاں سے نکال کر اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد معلوم نہیں تمہیں کہاں رکھا جائے، یہاں واپس بھی لایا جائے گا یا نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سے کچھ ضروری باتیں کر لوں۔ ممکن ہے تم کسی طرح یہاں سے نکل سکو۔ اگر ایسا ہو گیا تو شوریش کو ان باتوں سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔